دین اسلام کے بارے میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خواتین سے انصاف نہیں کرتا یا اس میں مردوں کی اہمیت تھوڑی زیادہ ہے۔ یہ اعتراض عموماً غیر مسلموں اور خصوصاً الحاد کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس الزام میں کتنی حقیقت ہے اور الزام لگانے والے اس کے لیے کون سا متبادل نظام رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اسلام عورت اور مرد کو برابر نہیں سمجھتا۔ ناظرین، فری تھنکرز میں ایک خاتون میرے سامنے یہ اعتراض کر کے پھنس گئی تھیں اور اپنے گروپ میں اپنی ہی پوسٹ پر اپنے 2 ایڈمنز سید امجد حسین اور غلام رسول کی معاونت حاصل ہونے کے باوجود ان کو مباحثہ چھوڑ کر بھاگنا پڑ گیا تھا۔ میری عادت نہیں کہ میں کسی کی حق بات کی تکفیر کر کے باطل کا دفاع شروع کر دوں۔ میرا ماننا ہے کہ فتح مقدر ہے صرف اور صرف سچ کا، جو چاہے کسی ملحد کے منہ سے نکلے۔ انہوں نے کہا اسلام عورت اور مرد کو برابر نہیں سمجھتا۔ یہ بات مجھے سچی لگی، میں نے فوراً تسلیم کر لی۔ مگر پھر یہ پوچھنا میرا حق تھا کہ کیا سائنس عورت اور مرد کو برابر تسلیم کرتی ہے، یا کوئی دوسرا مذہب عورت اور مرد کو برابر سمجھتا ہے؟ کوئی ایسا علم یا کوئی ایسی منطق جس کے مطابق عورت اور مرد برابر ہوتے ہوں؟ ایک اعتراض کی بنیاد پر مجھے میرا دین چھوڑنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ اس دین میں عورت اور مرد برابر نہیں ہوتے، لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ تو کیا میرا حق نہیں بنتا یہ پوچھنے کا کہ اپنانا کسے ہے؟ متبادل کیا ہے؟ کیا الحاد میں عورت اور مرد برابر ہوتے ہیں؟ میری اس بحث کا اثر یہ ہوا کہ پہلے سید امجد حسین کی زبان گنگ ہوئی اور وہ رفو چکر ہو گئے، پھر غلام رسول صاحب بھی 9-2-11 ہو گئے، پھر جب خواتین کے حقوق کی بات کرنے والے مرد ہی بھاگ گئے تو خاتون بیچاری کب تک اپنی پوسٹ کا دفاع کرتی؟ انہوں نے بھی راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت سمجھی اور میں ان کی پوسٹ پر اکیلا رہ گیا۔ ناظرین، مسئلے کی نشاندہی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلے کا حل تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اگر 2 لوگوں کی بناوٹ میں ہی فرق ہے، سوچ میں فرق ہے، نفسیات میں فرق ہے، تو ان کے معاملات، حقوق و فرائض بھی یقیناً جدا جدا ہوں گے۔ اسلام مرد کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیتا ہے اور عورت کو جسم چھپانے کا۔ ناظرین، یہ پردے کی آیات ہیں۔ اب ان پر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں کو تو صرف نیچی نگاہیں اور شرم گاہوں کی حفاظت کا حکم دے کر چھوڑ دیا، جبکہ خواتین کو ان کے ساتھ ساتھ اپنا جسم چھپانے کا بھی حکم دے دیا، جو کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے۔ میرے خیال سے ان آیات میں احکامات کا جو فرق ہے اس کی وجہ خواتین کو مردوں سے پہلے سمجھ آ جانی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ٹی وی پر آنے والے اشتہارات کا جائزہ لیں تو بات سمجھ آتی ہے، کوئی بھی پروڈکٹ جس کا خواہ عورت سے تعلق ہو یا نہ ہو، مگر اس کی تشہیر کے لیے خوبصورت خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے، انہیں منہ مانگے دام دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ نکتہ سمجھنے والا ہے۔ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کے لیے ایک مخصوص کشش رکھی ہے۔ جتنی خوبصورت عورت اشتہار میں ہوگی، پروڈکٹ اتنی زیادہ بکے گی، اور اس پروڈکٹ سے بھی پہلے بکے گی وہ عورت۔ کچھ رقم کے عوض اس کا خوبصورت چہرہ، اس کے خوبصورت نسوانی اعضاء بازار میں ایک ٹی وی اشتہار کے ذریعے نمائش میں رکھ دیے جائیں گے۔ مرد اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس عورت کے جسمانی اعضاء کو اپنی نظروں سے ٹٹولیں گے۔ اس عورت کی خوبصورتی کی آڑ میں کمپنی اپنا پروڈکٹ بیچے گی۔ الحاد میں سیرت ابن ہشام سے ضعیف احادیث لے کر بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کی منڈی میں مسلمان لونڈیوں کے جسم ٹٹولتے تھے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کون سی منڈی ہے جس میں ایک خوبصورت عورت کو برہنہ کر کے باتھ ٹب میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس کی ویڈیو بنا کر ساری دنیا کے سامنے اس کو نہاتے دکھایا جاتا ہے، اور بیچ کیا رہے ہیں؟ ایک 2 ٹکے کا صابن۔ پھر یہ منظر دنیا کو صرف ایک بار نہیں دکھایا جاتا، بلکہ ہر تھوڑی دیر بعد آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے۔ عورت کی یہ تذلیل ہر تھوڑی دیر بعد کی جاتی ہے۔ عورت کو اس کے عوض جو رقم ملتی ہے وہ کتنے دن چلتی ہے؟ رقم ختم ہو جاتی ہے، مگر عورت کی برہنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب عورت لاکھ کپڑے پہنتی پھرے، مگر دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اس کی برہنہ ویڈیو چلتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ عورت قبر میں جا پہنچتی ہے، مگر اس کی ویڈیو دنیا کے پاس محفوظ رہتی ہے۔ یہ ہے وہ گھناؤنا کاروبار جس کے فروغ کے لیے مسلم خواتین کے پردے پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ یہاں یہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ برابری کے مصداق کیا مرد عورت کو پردے کا ایک جیسا حکم نہیں دیا جا سکتا تھا؟ اس کا جواب تو تجربے سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرد کا پردہ ناف سے گھٹنوں تک کا جسم ہے۔ اس پردے کے ساتھ کسی مرد کی تصویر پورن انڈسٹری کو بھجوا دیں اور پوچھیں اس کی قیمت کیا ہے، جواب آئے گا ٹکے جتنی بھی نہیں۔ مگر اتنے ہی لباس میں کسی خاتون کی تصویر بھجوا دیں اور منہ مانگے دام وصول کر لیں، کیا یہ فرق کافی نہیں؟ ان عقل کی اندھیوں کو کوئی سمجھائے کہ سینکڑوں سال پرانی لونڈیاں کبھی برہنہ ہوتی تھیں تو کبھی دوبارہ ان کا جسم ڈھک بھی دیا جاتا تھا، ان کا مالک صرف ایک شخص ہوا کرتا تھا، مگر جن لونڈیوں کا ذکر میں آج کر رہا ہوں وہ جب برہنہ ہوتی ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب وہ لاکھ زمانے کے سامنے اپنی کمائی سے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر گھومیں، جس کا دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے ان کو ایک کلک پر دوبارہ ننگا کر دیتا ہے۔
ان کے اپنے جسم کے کاپی رائٹس کسی اور کمپنی کے پاس محفوظ ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر شخص ان کے جسم کا مالک ہوتا ہے سوائے ان کی اپنی ذات کے۔ برابری کا نعرہ لگانے والی اور پردے پہ اعتراض کرنے والی خواتین جن مغربی ممالک سے متاثر ہیں، وہاں ریپ کیسز کی تعداد ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ وہاں کی خاتون کا سناٹے میں ریپ ہو جائے تو پہلے چیختی ہے، چلاتی ہے، پھر جب وہ محسوس کرتی ہے کہ کوئی متوجہ نہیں تو صرف اتنا اطمینان کرتی ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں، پھر کپڑے جھاڑ کر گھر چلی جاتی ہے۔ گھر میں ماں پوچھتی ہے کہ کیا ہوا تو جواب ملتا ہے کچھ نہیں، بس کیلے کے چھلکے سے پیر پھسل گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بیچاری کرے بھی کیا؟ عدالت جائے، کیس کرے۔ جہاں برابری کا نعرہ لگا دیا جائے وہاں انصاف بھی برابر کا ملتا ہے۔ کہتے ہیں خربوزہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پہ، کٹتا خربوزہ ہی ہے۔ اگر جج نے برابری کے اصول پر یہ فیصلہ سنا دیا کہ جس طرح اس مرد نے تمہاری عزت لوٹی ہے، بالکل اسی طرح تم بھی بھری عدالت میں سب کے سامنے اس مرد کی عزت لوٹ لو تو کیا ہوگا؟ پہلے جو ہوا وہ سناٹے میں ہوا، جنگل میں مور ناچا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اب بھری عدالت میں حرج کیا ہے؟ آخر مرد اور عورت برابر ہی تو ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی عقل لڑانے کے بجائے اپنے خالق کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا جائے۔ خالق کائنات ہم سے بہتر جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے جسم میں سے کس کو کتنے حصے کا جسم چھپانا ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے احکامات دیے گئے ہیں۔